ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت فرماتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ مسلم و احمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے جہنم کا منظر بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت تشریف لائے جس وقت عموماً تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور سوال کیا، اے جبریل علیہ السلام، کیا بات ہے کہ آج تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے چہرے پر فکر و غم کے آثار تھے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم دھوکنے کا حکم دیا، میں اسے دیکھ کر آیا ہوں، اس لیے اس منظر کے خوف سے میری بری حالت ہے۔ اے جبرائیل علیہ السلام، اس آگ کا منظر بیان کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جہنم کا منظر یوں بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا تو اسے 1000 سال تک دھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر ارشاد ہوا کہ ابھی 1000 برس تک اسے اور دھونکا جائے، جب پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکنے کا مزید حکم ہوا تو وہ سیاہ تاریک ہو گئی۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ نہ اس کی چنگاریاں چمکتی ہیں اور نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم ایک سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں، اور خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر جہنم کا ایک دروغہ اہل زمین کی طرف ظاہر ہو کر جھانک دے تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے تمام اہل زمین مر جائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی کسی زنجیر کا ایک حلقہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اپنی جگہ پر نہ ٹھہرے، یہاں تک کہ اسفل السافلین تک دھنس جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی جہنم کا یہ دہشت ناک حال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب بس کرو، مزید سننے کی تاب نہیں ہے، کہیں میرا دل پاش پاش نہ ہو جائے اور میں مر نہ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ حالات جہنم بیان کر کے خود بھی رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام تم بھی روتے ہو حالانکہ تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، میں کیوں نہ روں، میں تو رونے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، ممکن ہے کہ میرا رتبہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس مرتبے کے علاوہ ہو جو میرا اب مرتبہ ہے، مجھے اب معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے جیسے ابلیس کا امتحان لیا گیا، حالانکہ فرشتوں میں سے تھا، اور میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کرے جس طرح ہاروت و ماروت کی آزمائش کی گئی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ ان دونوں کو آواز دی گئی، اے جبریل علیہ السلام اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو نافرمانی کرنے سے امن دے دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر انصار کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہنستے اور کھیلتے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگ ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ، یہاں تک کہ کھانا پینا تم کو اچھا نہ لگے اور تم جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاؤ اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تضرع جاری کر کے خدا سے پناہ چاہو۔ طبرانی ترغیب و ترہیب۔ اسی طرح قبر کا منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھے، جب میت کو لحد میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سر پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ قبر کے کنارے کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خطرناک مقام کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ ابن ماجہ و ترغیب۔
ابو داؤد شریف میں حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رونے کی وجہ سے چکی چلنے اور ہانڈی پکنے کی آواز کی طرح آواز آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں خشیت الہی کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب تلاوت کرتے ہوئے کوئی عذاب کی آیت آتی تو دیر تک بڑے تضرع کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگتے رہتے، اور جب کوئی رحمت کی آیت آتی تو اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے۔ زیادہ قیام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیوں سفید ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورۃ مرسلات، سورۃ واقعہ، سورۃ عما یتساءلون اور سورۃ کفرت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان صورتوں میں قیامت کی سختیوں کا ذکر ہے۔ شمائل ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خشیت الہی کی وجہ سے روتے اور لوگوں کو بھی ارشاد فرماتے، لوگوں رو، رونا نہ آئے تو زبردستی رو، جہنمی روئیں گے تو ان کی رخساروں پر نہروں جیسے گڑھے بن پڑ جائیں گے، آخر آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنکھیں خون برسانے لگیں گی، ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلے ہوں گے کہ اگر ان میں کوئی کشتی چلانا چاہے تو چلا سکے گا۔ ابن کثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، خاتم الانبیاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب خاص تھے۔ خشیت الہی کی وجہ سے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ خشیت الہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں، اللہ کی قسم مجھے علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رونا۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول تلاوت کرتے جاتے، روتے جاتے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو تو غالب اور دانا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، یہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہم امتی اللہم امتی فرمانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر اپنی امت کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنسو بہانے کی وجہ پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبب بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف خدا اور فکر آخرت سے بعض دفعہ ساری رات روتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ کا قول ہے، آدمی جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان درانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو نکل آئے، خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، جس مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کی گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اتباع سنت کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کی رفاقت دو جہانوں کے سردار کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فساد کے دور میں میری سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر ملیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور دوستی جنت میں ملے، تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اعمال کیے ہیں ویسے اعمال کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں سے محبت کریں، قرآن و حدیث کو تھامیں اور قرآن و حدیث پر سنت کے مطابق عمل کریں، تو اسی طرح ہمیں اللہ کی محبت بھی ملے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبھی ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔